بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں عروج و زوال ہر قوم نے دیکھی ہے، ہر فرد نے دیکھی ہے۔ عروج و زوال انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ فرعون کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ کتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ وہ نیست و نابود ہو گیا۔ نمرود کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنی طاقت ہے اس کے پاس۔ لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، پتہ چلا وہ نیست و نابود ہو گیا، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ذی القرنین بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا۔ اپنے دائمی اور آخری کتاب میں اس کا ذکر کیا، ذکر تو لازوال ہوا لیکن وہ نہیں رہا، اس کی شان و شوکت نہیں رہی، اس کی طاقت و توانائی نہیں رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ انسانوں کے علاوہ جنات، چرند پرند، ہر چیز اس کے تابع تھی۔ اللہ نے زمین کے سارے خزانے اس کے لیے تابع بنا دیے تھے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اس کا ذکر تو دائم کر دیا، اس کے اچھائیوں کو کتاب لا یزال کے اندر ثبت کر دیا، اور قیامت تک انسانیت اس کو بہترین الفاظ کے ساتھ یاد کرے گی، لیکن وہ نہیں رہا۔ اسی طرح تاریخ میں بڑے بڑے حکومتیں آئی، بخت نصر کی حکومت، روم اور فارس کی جاہ و جلال والی حکومتیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ آئی، انسانوں پر اپنے برتری ثابت کی اور دنیا کے نقشے سے مٹ گئی، ختم ہو گئے، نام ان کا نہیں رہا۔ جس نے کافر ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کی ہو وہ بھی تاریخ میں ثبت ہوا، جس نے اللہ کی مان کر اچھائی کی وہ دائمی اس کا ذکر خیر چل پڑا۔ ایک قوم کا ذکر قرآن نے کیا ہے جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس طرح کے طاقتور، اس طرح کے مجسم اور اس طرح کے منظم ہم نے کسی اور شہر کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اور پھر جب اللہ کی لاٹھی چلی ان پر، اللہ کا کوڑا چلا، تو ایسے گرے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے وہ کیفیت بیان کی کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ پڑے ہوئے تھے ایسے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوتے۔ پھر جب اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت دنیا میں روم اور فارس بہت بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے زوال کے بارے میں کبھی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا سے روم اور فارس مٹ جائے گا، لیکن تاریخ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ مٹے، ختم ہوئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے اپنے جھنڈے گاڑے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اپنے اچھائیوں کے ذریعے سے گاڑا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت پر اپنے دھاگ بٹھائی، اور دنیا کے چار کونوں میں اسلام چمکا، اسلامی ممالک وجود میں آئے، اسلامی خلافتیں وجود میں آئے، اسلامی سلطنتیں وجود میں آئی۔
بہت سارے بادشاہ گزرے، خلفاء گزرے، ہر ایک نے عروج و زوال کا ایک زمانہ دیکھا۔ خلافت بنو امیہ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک ان کی سلطنت جو ہے پھیلائی تھی۔ یہ فرانس کے دروازے تک گئے تھے۔ اندلس سلطنت اسلامیہ کا حصہ تھا، یہاں پر صغیر میں ملتان تک سلطنت اسلامیہ آئی ہوئی تھی، وسط ایشیا میں کاشغر تک گئی ہوئی تھی، افریقہ میں مصر اور یہ سارے صحابہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے۔ یہ سب عروج کی داستان ہے۔ پھر جب آپ ان کے زوال کو دیکھیں گے تو پھر ختم ہو گئے۔ پھر بنو عباس آئے، بنو عباس نے اپنے عروج کا زمانہ دیکھا، وہ شاہی محلات بنانا، ان میں وہ شعر شاعری کے محافل، ان میں وہ تعلیم تعلم کے محافل، پھر یونان سے فلسفے کی آمد، پھر فلسفے کی محافل، فلسفے کے تذکرے، علم کا وہ ہر ایک بادشاہ نے جو اچھائی کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، جو برائی کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ پھر خلافت عثمانیہ آئی، خلافت عثمانیہ نے اپنے 600 سال کے قریب اپنے عروج کے زمانے دیکھے، اپنے محلاتی سازشوں اور اپنے زوال کی داستان بھی دیکھی۔ تاریخ نے اس کو لکھا، محفوظ کیا، انسانیت کے سامنے ہے۔ موجودہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ماضی قریب کی بات ہے کہ سرخ ریچھ کہا جاتا تھا روس کو۔ روس نے آدھے سے زیادہ اسلامی سلطنتوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، افغانستان تک پر قبضہ کر چکا تھا، اور یہ ایک ایسا ہیکل طاقت تھی کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور لوگ اس کو لازوال طاقت کہا کرتے تھے۔ جس طرح کے فرعون کو لازوال کہتے تھے، نمرود کو لازوال کہتے تھے، اسی طرح رشیا کو بھی لازوال کہتے تھے۔ ایک تو رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، دوسرے طاقت کے لحاظ سے اور مادی طاقت اس کے پاس بے تحاشا تھی، دولت بھی تھی۔ تو اسلامی ملکوں پر اس نے ہاتھ صاف کیے، بہت سارے ریاستوں پر اس نے قبضہ کیا، مظالم ڈھائے، سب کچھ کیا۔ پھر اسی زمانے کے لوگ اب بھی زندہ ہیں، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ رشیا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، رشیا پر زوال آ سکتا ہے، رشیا معاشی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے، لیکن زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ہو گیا۔ آج وہ پائی پائی کا محتاج ہے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کہیں پر بھی اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں آ رہا ہے۔ موجودہ دور میں امریکہ اپنے آپ کو بہت طاقتور تصور کرتا ہے، اور جو مستشرقین ہیں وہ یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ تو لازوال ہے۔ میں نے خود بہت سارے تبصرے اور تجزیے پڑھے اور دیکھے کہ جب یہ لاس اینجلس میں آگ لگی تھی تو وہاں جو مالیت کا تخمینہ لگایا گیا کہ کتنا نقصان ہوا، تو یہ نقصان بتا کر وہ جو مبصر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے لیے یہ کیا ہے، امریکہ کا ایک بندہ جو ہے پورے لاس اینجلس کو جو ہے دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اس پر زوال نہیں آتا، یہ اپنے 200 سال کا بندوبست کر چکا ہے۔ لیکن جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے اور اللہ کا کوڑا برستا ہے تو پھر ایسی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں پھیلی ہوئی آگ پر 15 دنوں سے زیادہ، 20 دنوں سے زیادہ کا عرصہ لگا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑے جو اللہ کے بنائے ہوئے طوفان کھل جاتے ہیں تو ان کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور کے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر زوال نہیں آئے گا، لیکن ہر ایک بندہ زوال پذیر ہو سکتا ہے، ہر ایک سلطنت مٹ سکتی ہے، ہر ایک بندے، مالدار لوگوں پر زوال آتا ہے، غریبوں میں انقلاب آ جاتا ہے، مالدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کا ایک فلسفہ ہے اور ایک اس دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ نہ اپنے طاقت پر اترانا ہے، نہ اپنے حکومت پر اترانا ہے، نہ اپنے افرادی قوت پر اترانا ہے، نہ اپنے کاز اور اپنے منشور پر اترانا ہے،
زوال ہر کسی کو آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔